کیسے ہیں سالے صاحب آپ؟ اتنے وقت بعد خیال آیا آپ کو سوہا کا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہتا ہے۔ بکواس بند کرو، جو کہا ہے اس کا جواب دو۔ سوہا کہاں ہے؟ کہاں رکھا ہوا ہے تم نے اسے؟ سوہا میرے ساتھ ہے، میرے گھر میں۔ اب بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی؟ وہ ہنستا ہوا کہتا ہے۔ سوہا کو چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ سخت لہجے میں اسے مخاطب ہوتا ہے۔ اچھا کیا کرو گے آپ سالے صاحب؟ وہ سالے پر زور دے کر کہتا ہے۔ میں تمہاری رپورٹ کروں گا پولیس میں۔ ٹھیک ہے آپ کریں رپورٹ، پھر ملاقات پولیس اسٹیشن میں ہی ہوگی، بائے، وہ کہتا فون کاٹ دیتا ہے۔ تم سے اپنی بہن کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا، بھلے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، روحان غصے سے کہتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ اب نہ جانے وہ کیا کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا یا نہیں یہ تو آنے والا کل ہی بتائے گا۔ یار کتنا مزہ آیا نا سوہا، تمہیں مزہ آیا ہمارے ساتھ گھوم پھر کر؟ زوہا صوفے پر بیٹھ کر پوچھتی ہے تو سوہا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر مسکراتی ہے۔ بہت مزہ آیا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کھیت اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ آج پہلی بار گاؤں گھومی تھی اور اسے سچ میں بہت مزہ آیا تھا۔ اوئے وہ دیکھو باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، چلو چھت پر چلتے ہیں، عدنان باہر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے۔ تو اینی، زہرا، سعد اور عدنان اوپر کی طرف بھاگتے ہیں جبکہ سوہا حیران سے انہیں دیکھتی ہے۔ چلو سوہا اوپر چلتے ہیں، بارش میں نہائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ سوہا اس کے سامنے ہاتھ کرے کھڑی ہوتی ہے۔ مگر ابھی تو ہلکی سی ہو رہی ہے، اس میں کیا مزہ آئے گا؟ وہ باہر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے۔ ابھی خود ہی تیز ہو جائے گی، آ جاؤ چلتے ہیں۔ آہد بھی اپنا موبائل ٹیبل پر رکھے اوپر کی طرف جاتا ہے تو سوہا بھی زوہا کے ساتھ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ سوہا جب اوپر آتی ہے تو بارش اچھی خاصی تیز ہو چکی تھی۔ وہ دیکھتی ہے کہ عدنان اور سارے ایسے انجوائے کر رہے تھے جیسے وہ کوئی چھوٹے بچے ہوں، جبکہ سب بڑے ہی تھے، مگر وہ انجوائے کرنا جانتے تھے۔ آہد دخان کی ہی عمر کا تھا، مگر وہ بھی سب کے ساتھ مل کر بچوں کی طرح انجوائے کر رہا تھا۔ سوہا اس خوشحال فیملی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ ہر لمحے کو انجوائے کرتے تھے۔ سوہا وہاں کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، ادھر آؤ، آہد اسے دیکھ کر بلاتا ہے جو مسکرا کر ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ وہیں سے منع کر دیتی ہے تو زوہا آگے آ کر اس کا ہاتھ پکڑتی بارش میں لے آتی ہے۔ یار جو مزہ بارش میں بھیگنے سے ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے میں کیا؟ اینی اپنا ہاتھ پھیلا کر گھماتی ہے۔ چلو آؤ سب یہاں۔ آہد اینی اور زہرا کا ہاتھ پکڑ کر باقی کو بھی بلاتا ہے تو سوہا ناسمجھی سے سب کو دیکھتی ہے جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ایک گول دائرہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ آ جاؤ سوہا، ایسے بڑا مزہ آتا ہے، عدنان اسے کہتا ہے تو سوہا بھی زوہا اور زہرا کا ہاتھ پکڑ کر ایک دائرے کی صورت میں ان کے ساتھ گھومتی ہے۔ اسے مزہ آ رہا تھا یوں سب کے ساتھ بارش میں بھیگنے میں۔ وہ مکمل بھیگ چکی تھی اور بہت خوش بھی تھی۔ وہ کبھی بارش میں اتنی خوش نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی، اور شاید اسے یہ بارش میں بھیگنا مہنگا پڑنے والا تھا۔ صاحب جی آپ؟ بانو بھی دکان کو حویلی میں داخل ہوتا دیکھ کہتی ہے، جو اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے جھاڑ رہا ہوتا ہے جو بارش کے پانی سے بھیگ گئے تھے۔ وہ خود بھی تھوڑا بھیگ گیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ بانو بھی کے بے تکے سوال پر ماتھے پہ بل ڈالے پوچھتا ہے۔ نہیں صاحب جی، وہ آپ اتنے وقت بعد آتے تھے نا حویلی، تبھی پوچھ رہی تھی۔ اب اس بیچاری کی بھی کیا غلطی تھی، وہ آتا ہی مہینوں بعد تھا، اب اسے ایک مہینے میں یہاں دیکھ کر حیران ہونا تو بنتا تھا نا ان کا۔ سارے کہاں ہیں؟ وہ بانوبی کے سوال کو نظر انداز کرے حویلی میں نظر گھما کر پوچھتا ہے۔ وہ جی سارے ملک صاحب کی طرف گئی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے نا، اور چھوٹے سارے چھت پر ہیں، بارش ہو رہی ہے نا تو بس اسی کے مزے لے رہے ہیں۔ اچھا، اور سوہا؟ وہ اپنا کوٹ اتار کر اپنے بازو میں ٹانگتا سیڑھیاں چڑھتا ہوا پوچھتا ہے۔ وہ بھی اوپر ہے، بانو بھی بولتی ہیں اور دکان کے قدم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رک سے جاتے ہیں۔ وہ بھی اوپر ہے، کیا کرنے گئی ہے وہ غصے سے بانو بھی سے پوچھتا ہے اور بانو بھی اس کے غصے سے ڈر جاتی ہیں۔ پتہ نہیں صاحب جی، وہ بانو بھی کی بات پوری نہیں ہوتی کہ دکان لمبے لمبے قدم اٹھاتا اوپر کی طرف جاتا ہے جبکہ کوٹ وہیں سیڑھیوں پر پھینک دیتا ہے جسے بانو بھی آ کر اٹھاتی ہیں۔ دکان جب اوپر آتا ہے تو سوہا اسے سامنے ہی ہنستی ہوئی دکھتی ہے جو نیچے سے پانی اٹھا کر آہد پر پھینک رہی ہوتی ہے، اور یہی عمل آہد بھی کر رہا ہوتا ہے۔
سوہا کو یوں کرتا دیکھ دخان کے بازو اور گردن کی نسیں تن جاتی ہیں، جن کا مطلب تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہتا ہے اور جب غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے پاس جانے کی بجائے نیچے اپنے کمرے کی طرف جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں اس کا غصہ کیا کرنے والا تھا۔ کتنا مزہ آیا یار، سوہا تمہیں مزہ آیا؟ وہ سارے ہنستے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ جب ساتھ بول کر سوہا سے پوچھتا ہے جس کے چہرے سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں بہت زیادہ، میں نے کبھی اتنا انجوائے نہیں کیا آج تک۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو آہت بھی مسکرا دیتا ہے۔ بس اب ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، بیماروں کی طرح منہ مت بنا کر رکھا کرو۔ ہاں آہت صحیح کہہ رہا ہے، جب سے تم آئی ہو آج پہلی بار تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ آہت کی بات پر زوہا بھی کہتی ہے تو وہ بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ کس وجہ سے مسکرا نہیں پاتی۔ یہ تم لوگ کب بڑے ہوں گے؟ اتنی ٹھنڈ میں کون بارش میں نہاتا ہے؟ رخسانہ اوپر آتے ہی شروع ہو جاتی ہیں، جس پر سارے انہیں دیکھ کر ہی اپنی جگہ پر جم جاتی ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ اب ان کی خیر نہیں۔ وہ مامی میں تو منع کر رہا تھا انہیں کہ مت جائیں، مگر یہ لوگ خود تو گئے مجھے بھی زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹا، عدنان کہتا ہے اور سب ایک دم اس کی طرف مڑتے ہیں۔ کتنا چھوٹا ہے یہ، تائی امی اس نے ہی کہا تھا، دیکھو بارش ہو رہی ہے چلو چھت پر چلتے ہیں، آہت بھائی بتائیں۔ زہرا غصے سے عدنان کو دیکھ کر آہت سے کہتی ہے، جی تائی امی اس نے ہی کہا تھا۔ آہت اس کے گال پر ایک تھپڑ مار کے کہتا ہے، خود تو گئے ساتھ میں اس بچی کو بھی لے گئے، دیکھو کیسے نیلے ہو گئے اس کے ہونٹ، جاؤ بیٹا جا کر کپڑے تبدیل کرو ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ رخسانہ سوہا کو کہتی ہیں تو وہ اس کی طرف ایک نظر دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ مامی مجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں جاتی ہوں کپڑے تبدیل کرنے۔ رخسانہ جیسے ہی انہیں بولنے کے لیے لب کھولتی ہے تو زوہا فوراً سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج رات بخار ہوگا۔ آہت بھی کہتا ان کی سائڈ سے نکلتا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ عدنان بھی اپنی جان چھڑواتا وہاں سے جاتا ہے، جبکہ عینی، سعد اور زہرا اپنے لیے بہانے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جاؤ تم لوگ بھی، مجھے پتا ہے کہ تمہیں بھی کچھ ہو رہا ہوگا۔ رخسانہ تینوں کو کچھ نہ بولتا دیکھ کہتی ہیں تو زہرا زور سے آ کر انہیں ہگ کرتی ہے۔ تھینک یو تائی امی۔ ارے کیا کرتی ہو لڑکی، میرے کپڑے بھی گیلے کر رہی ہو۔ وہ اسے خود سے الگ کرتی ہیں تو وہ ان کے گال پر کس کرتی نیچے کی طرف جاتی ہے، جس پر رخسانہ اسے پاگل، وہ ہنستے ہوئے کہتی خود بھی نیچے کی طرف آتی ہے۔ دخان اپنے کمرے میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر سوہا پر غصہ آ رہا تھا جو آہت کے ساتھ کیسے خوش تھی۔ بہت شوق ہے نا بارش میں بھیگنے کا، تمہیں تو میں رات میں بتاؤں گا، وہ کہتا اپنے ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کو اپنے ہاتھ میں مسل دیتا ہے، مگر جب سگریٹ کی جلتی ہوئی سائیڈ اس کی ہتھیلی پر لگتی ہے تو جلن کی شدت سے اسے نیچے پھینکتا ہے۔ آہت جو دخان کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کمرے کی طرف آتا ہے۔ ارے دخان تم کب آئے؟ آہت خوش دلی سے کہتا اندر کی طرف آتا ہے اور دخان کا خون اسے دیکھتے ہی کھولنے لگ جاتا ہے۔ واہ یار تو بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے، باڈی دیکھ کتنی اچھی بنا لی ہے۔ آہت اس کے برابر میں بیٹھتا اس کے بازو پر ہاتھ رکھتا کہتا ہے، جہاں اس کی تنگ شرٹ سے اس کا جسم نمایاں اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ دخان اس کی کوئی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنی سگریٹ جو اس نے ابھی ہی جلا کر ہونٹوں سے لگائی تھی اسے ایشٹرے میں رگڑتا کھڑا ہو کر واش روم کی طرف جاتا ہے، اور آہت بیچارہ اس کا منہ ہی تکتا رہ جاتا ہے۔ یہ اسے کیا ہوا، اتنا روڈ کیوں ہو رہا ہے؟ آہت سوچ کر خود بھی باہر کی جانب جاتا ہے۔ حویلی میں رات کے 12 بجے سناٹا چھایا ہوا تھا، سب مکین اپنے اپنے کمروں میں دبے پڑے تھے۔ وہیں ایک وجود سفید شلوار قمیص پہنے کندھوں پر گرم شال ڈال کر پیچھے ہاتھ باندھے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ میں کچھ تھا بھی۔ وہ اپنی منزل پر پہنچ کر دروازہ ہلکے سے کھولتا ہے تو اسے اپنا شکار سامنے ہی نظر آتا ہے جو بیڈ پہ بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر اس سے مخاطب ہوتا ہے، سوہا؟ دخان کی آواز پر سر اٹھا کر وہ دیکھتی ہے تو دخان اس کے سامنے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ پہلے تو اسے دیکھ کر دیکھتی رہ جاتی ہے جس کو پہلی بار اس نے شلوار قمیص میں دیکھا تھا، پھر خود کو سنبھال کر کھڑی ہوتی ہے۔ دخان آپ اس وقت یہاں؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھتی ہے۔ ہاں کیوں نہیں آ سکتا؟
وہ تھوڑا سا چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھتا ہے، جس پر سوہا فوراً پلکیں جھکا لیتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر وگر چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ اس کے اس سوال پر وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے جو سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، جن سے محبت ہو ان سے نفرت نہیں کرتے، اگر محبت کرنے والا ظالم ہو تب بھی؟ وہ اس بات پر ابرو اٹھا کر پوچھتا ہے۔ ہاں تب بھی، اب کی بار وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے۔ دخان، کبھی کبھی میں سوچ کے بہت ہنستی ہوں کہ میں کیسے آپ کے محبت کے جال میں پھنس گئی اور آج تک نکل نہیں سکی، یہ جان کر بھی کہ وہ محبت نہیں دھوکا تھا۔ وہ کہتی ہے تو دخان اس کی بات کو اگنور کرے اپنی بات کرتا ہے۔ پتا ہے سوہا، میری ایک خواہش ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے۔ سوہا اس کے عجیب سے سوال پر اسے غور سے دیکھتی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تاکہ مجھے بھی مزہ آئے تمہیں دکھ دینے میں۔ اب دیکھو، تمہیں مجھ سے محبت ہے، میں تمہیں جتنی بھی تکلیف دیتا ہوں تم ہنس کے سہ لیتی ہو، جس پر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اب اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی تو تمہیں تکلیف دینے میں بھی مزہ آئے گا نا؟ وہ کہتا سوہا کی طرف دیکھتا ہے، جس پر سوہا اس کی بات مکمل ہونے پر کہا لگاتی ہے، جس پر دخان اسے غصے سے دیکھتا ہے۔ بہت اچھا خیال ہے۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ہے۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنا کیوں ہنس رہی ہے۔ میں آپ کی نفرت والی بات پہ ہنس رہی ہوں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میری محبت کبھی ختم نہیں ہوگی آپ کے لیے، بلکہ ایک دن دیکھنا ایسا آئے گا آپ کی نفرت ہار جائے گی میری محبت کے آگے۔ وہ فخر سے کہتی ہے تو دخان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ اپنے پیچھے سے ایک شیشے کا جار سوہا کے سامنے کرتا ہے، جسے دیکھ کر سوہا کی مسکراہٹ پل بھر میں ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اگر میں یہ ساری چھپکلیاں تمہارے کندھوں اور بالوں میں سجا دوں تب بھی نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف تھوڑا جھک کر جار کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس پر سوہا خوف سے کبھی جار کے اندر 4 موٹی موٹی چھپکلیوں کو تو کبھی دخان کو دیکھتی ہے جو اسے کسی شکاری کی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ تھوک نکل کر اپنے آپ کو سنبھالتی ہے۔ دخان، یہ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز اسے پیچھے کر دیں۔ وہ اس کے جار والے ہاتھ کو پکڑ کے پیچھے کرتی ہے۔ اس سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ دخان دوبارہ سے اپنا جار والا ہاتھ اس کے سامنے کرے پوچھتا ہے۔ دخان پلیز، وہ بس اب رونے والی تھی۔ ارے یار، آج یہ سزا نہیں ہے تمہاری، میں بھی کتنا پاگل ہوں، کیا لے کر بیٹھ گیا، چلو میرے ساتھ۔ وہ کہتا اس کا ہاتھ پکڑے باہر کی طرف لے جاتا ہے۔ دخان، کہاں لے کر جا رہی ہیں مجھے؟ دخان چھوڑے میرا ہاتھ۔ وہ مسلسل اسے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، مگر دخان تو جیسے بہرا ہی ہو گیا تھا، اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس چھت کی جانب چلا جا رہا تھا اور سوہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چھت پر کیوں جا رہا ہے۔ دخان چھت پر آ کر زور سے اس کے ہاتھ کے ساتھ اسے کھلے آسمان کی طرف کرتا ہے، جہاں بارش پرجوش سی جاری تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بارش میں بھیگنے کا، غیر مردوں کے ساتھ بارش میں مستیاں کرنے کا، لو کرو اب انجوائے۔ وہ کہتا ہے تو سوہا حیرانگی سے اسے دیکھتی ہے۔ دخان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے اور بارش۔ وہ کہتی اس کی طرف آتی ہے کہ دخان چھپکلی والا جار اس کے سامنے کرتا ہے، جسے دیکھ کر وہ وہیں رک جاتی ہے۔ تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے، آج تمہیں معافی کسی صورت نہیں ملے گی۔ وہ جار کی طرف اشارہ کرے غصے سے کہتا ہے۔ دخان، میں نے کیا کیا ہے جو آپ مجھے؟ سوہا چپ کر کے وہیں کھڑی رہو ورنہ پھر۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتا سگریٹ نکالتا ہے، جبکہ چھپکلی والا جار بھی اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے، اور سوہا چپ کر کے وہیں کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ جار کے اندر چھپکلیوں کو دیکھ اسے بہت خوف آتا ہے۔ روحان، کیا سوچ رہی ہیں؟ سو جائیں، صبح دکان پر بھی جانا ہے۔ کشف روحان کو بیٹھا دیکھ کہتی ہے، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کشف، میں سوچ رہا ہوں کہ دکان پر کیس کر دوں، اس طرح ہم سوہا کو اس سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ روحان کچھ سوچتے ہوئے کہتا ہے تو کشف جو لیٹی ہوتی ہے اس کی بات پر اٹھ کر بیٹھتی ہے۔ روحان، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت پیسے والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کیسے اس نے کہا تھا کہ سارے وکیلوں کو خرید لوں گا۔ کشف اسے دکان کی بات یاد کراتی ہے جس پر وہ اسے دیکھتا ہے۔ میں پھر بھی اس پر کیس کروں گا۔ جب کورٹ سوہا سے پوچھے گی کہ کیا تمہارا شوہر تمہیں زبردستی اپنے ساتھ رکھتا ہے
جس پر وہ اقرار کرے گی تو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ اگر اس نے سوہا کو ڈرایا دھمکایا کہ تم ایسا کچھ نہیں بولو گی پھر؟ وہ روحان کی بات سن کر کہتی ہے، جس پر روحان کو غصہ آ جاتا ہے۔ اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو میرا حوصلہ تو مت توڑو، میں کر لوں گا سب، اور سوہا ہمیشہ میرا ہی ساتھ دے گی، وہ کہتا سائیڈ لیمپ کی لائٹ آف کرتا ہے۔ روحان وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ مجھ سے بھی محبت کرتی ہے، روحان بھی فوراً کہتا ہے۔ مگر روحان، کشف چپ ہو کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ روحان اس کی باتوں سے تانگ آ کر کہتا ہے تو وہ چپ کر کے لیٹ جاتی ہے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ آخرکار ہمت جواب دینے پر کپ کپاتے نیلے ہونٹوں کے ساتھ اس نے کہہ ہی دیا، چپ کر کے وہیں کھڑی رہو، ورنہ میرا تو پتہ ہے نا تمہیں۔ سگریٹ کو ہونٹوں سے جدا کر کے دھواں ہوا کے سپرد کر کے جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، جبکہ نظریں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کی دھمکی اور نظروں سے گھبرا کر فوراً نظریں نیچے کر لیتی ہے اور ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اپنے بازو سے ہلاتی ہے، مگر بے سود۔ اور وہ مسلسل اسے دیکھتا، اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے۔ وہ خود تو بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایسی جگہ بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا جہاں بارش کے پانی کا ایک قطرہ بھی آنا محال تھا، مگر اس بیچاری کو بارش میں کھلے آسمان تلے کھڑا کرے نہ جانے اسے کیا خوشی مل رہی تھی۔ سچ میں بہت سردی لگ رہی ہے دخان، یہ نہ ہو کہ سردی سہتے سہتے میں یہاں ٹھنڈ میں ہی مر جاؤں۔ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے آخری کوشش کرتی ہے کہ کیا پتا اسے ترس آ ہی جائے اس پر، مگر سامنے بھی سنگ دل تھا جسے بس اسے تکلیف میں دیکھ کر ہی سکون ملتا تھا، تو بھلا اس پر ترس کیوں کھاتا پھر؟ وہ اس کی بات سن کر ہاتھ میں لی ہوئی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر اسے اپنے پاؤں سے مسلتا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور شانوں پہ لی ہوئی گرم شال کو اتار کر کرسی پر رکھتا ہوا قدم اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ آپ کیوں آ رہے ہیں بارش میں؟ بھیگ جائیں گے۔ اچھا میں یہاں سے ہی ہوں، پلیز آپ مت آئیں۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ گھبراتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کے نہ روکنے پر جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہیں زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگ جاتی ہے۔ وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور پھر اپنی مسکراہٹ چھپا کر چہرے پر فرضی پریشانی لا کر اسے مخاطب ہوتا ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں مرنے دوں گا؟ ابھی میں زندہ ہوں تمہیں اذیت دینے کے لیے، تمہیں ہر روز تھوڑا تھوڑا مرتا ہوا دیکھنے کے لیے، تو پلیز یار ایسا مت کہا کرو کہ تم مر جاؤ گی۔ سچ میں یار میری جان نکل جاتی ہے تمہارے منہ سے یہ الفاظ سن کر۔ وہ اس کے چہرے پر چپکے گیلے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، جس پر وہ مزید رونے لگ جاتی ہے۔ ارے ارے رو کیوں رہی ہو یار؟ مانا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے لگتے ہیں، مگر وہ کیا ہے نا، اس بارش کی وجہ سے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم رو بھی رہی ہو یا نہیں، تو پلیز یار چپ ہو جاؤ، رونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا ہے، جس پر وہ گھبرا کر پیچھے دیوار سے جا لگتی ہے اور وہ مسکراتا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے جس سے اس کے چہرے پر بھی بارش کی بوندیں پڑتی ہیں۔ وہ بھی بارش میں پورا بھیگ چکا ہوتا ہے، مگر سامنے والی سے کم۔ اے بارش اتنا نہ برس یار، میرے محبوب کے آنسو نظر نہیں آ رہے۔ وہ شعر بول کر جیسے ہی منہ نیچے کرتا ہے تو اس کو ویسے ہی روتا دیکھ اسے غصہ ہی آ جاتا ہے۔ رو کیوں رہی ہو؟ بولا ہے نا چپ ہو جاؤ، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وہ اس کے غصے سے دھاڑنے پر گھبراتے ہوئے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہچکی لیتی ہے۔ گڈ، اب بتاؤ رو کیوں رہی تھی؟ اب کے نرم لہجے میں کہتا ہے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے، جس پر وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوتا ہے۔ شاید اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے ایسے روتا ہوا دیکھ ضرور اپنے سینے سے لگا لیتا، مگر سامنے بھی ستم گر تھا۔ چلو آنسو نہ سہی، مگر تمہیں یوں کپ کپاتا ہوا دیکھ مجھے جو سکون مل رہا ہے نا، اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، رات بھی بہت ہو گئی ہے اور موسم بھی بہت خراب ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سکون پھر کبھی لے لوں گا۔ ابھی دیکھو کتنا بھیگ گیا ہوں میں، یہ نہ ہو کہ بیمار پڑ جاؤں۔ وہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جو بالکل بھیگ چکے تھے، اور وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے سوچتی ہے کہ اسے بس اپنے بیمار ہونے کی فکر ہے، جو بارش میں بس 5 منٹ رہا، اور وہ جو 2 گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہی ہے، ٹھنڈ سے کانپ رہی ہے۔ اس کی کوئی فکر نہیں کہ وہ بھی بیمار پڑ سکتی ہے، وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، بولنے کی ہمت جو نہیں تھی۔
اور ہاں تم بھی آدھے گھنٹے بعد چلی جانا. اب میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں پوری رات کے لیے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں. میں بھی انسان ہوں, مجھے بھی احساس ہے تمہارا میری پیاری بیوی. وہ جاتے ہوئے کچھ یاد آنے پر مڑ کے چہرے پر معصومیت سجائے کہتا ہے اور پھر ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے. اور وہ بس روتے ہوئے اس کی پشت کو تکتی رہ جاتی ہے کہ کیوں اس نے اس ظالم سے محبت کی, کیوں اس نے اس ظالم کو اپنے دل کا بادشاہ بنایا. اور اب یہی ظالم اس کا مجازی خدا بھی تھا. وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. شاید ساری زندگی اس نے اس ظالم کے ظلم ہی سہنے تھے. وہ اسے جاتا ہوا دیکھ ہی رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے کیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے, جس پر وہ آنکھیں کھول بند کر کے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے, مگر پھر بھی کچھ ہی دیر میں وہ لہرا کر زمین بوس ہو جاتی ہے. دخان اپنے کمرے میں آ کر پہلے وہ جار جس میں چھپکلیاں تھی انہیں اپنی الماری میں رکھتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے لے آیا تھا اتنی چھپکلیاں. اور پھر اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف جاتا ہے اور کچھ ہی منٹ میں ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر میں باہر آتا ہے. وہ آ کر اپنے کمرے کا ہیٹر چلاتا ہے اور بیڈ پر آ کر بیٹھتا ہے اور دراز سے ایک سگریٹ نکالتا اسے اپنے ہونٹوں میں لگاتا ہے, مگر جب لائٹر ڈھونڈتا ہے تو اسے کہیں نہیں ملتا. یار لائٹر تو اوپر ہی ہے. وہ کچھ سوچ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر پہنچ کر جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں سے لائٹر اٹھاتا, ایک نظر چھت پر ڈالتا, نیچے کی طرف آتا ہے. اسے سوہا نہیں دیکھی تھی کیونکہ وہ وہاں بے ہوش پڑی تھی. وہ بالکل نیلی پڑ جاتی ہے. چھت پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ اسے نظر نہیں آئی. وہ اپنے کمرے میں آتا, سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتا, سوہا کے بارے میں سوچتا ہے. جن سے محبت ہو ان سے نفرت نہیں کی جا سکتی. سوہا کی بات یاد کر کے وہ ہنس دیتا ہے. تمہیں نفرت تو ہوگی ایک دن مجھ سے سوہا, اور تب مجھے تمہیں تکلیف دینے میں زیادہ مزہ آئے گا. وہ یہی سوچتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں پھینکتا کمفرٹر اوڑے لیٹ جاتا ہے, اس بات سے انجان کہ جسے وہ ابھی اوپر سزا دے کر آیا ہے وہ ابھی تک وہیں سزا کاٹ رہی ہے. بانو جا کر ذرا اوپر چھت صاف کرو, رات بارش بہت ہوئی ہے, ساری چھت گندی ہو گئی ہوگی. دادی اپنے تخت پر بیٹھی بانو کو حکم دیتی ہیں, جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی اوپر کی طرف جاتی ہے. السلام علیکم دادی, کیسی ہیں آپ؟ دخان اوپر سے پینٹ کوٹ پہنے نیچے آتا ہوا دادی سے کہتا ہے. وعلیکم السلام, میں تو ٹھیک ہوں, تو بتا تو کہاں جا رہا ہے تیار شیار ہو کر؟ دادی غور سے دیکھ کر ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے پوچھتی ہیں. دادی لاہور جا رہا ہوں, ادھر آنے سے کام بہت بڑھ جاتا ہے. تو پھر آیا ہی مت کر, آتا ہے اور جانے کی لگی رہتی ہے. دادی منہ بنا کر کہتی ہیں تو وہ مسکرا دیتا ہے. توبہ ہے, اتنی کیچڑ ہو گئی ہے, اکیلے تو صاف نہیں ہوگی, سوہا کو ساتھ لگانا پڑے گا. بانو بھی چھت کو دیکھتی ہوئی کہتے نیچے آنے کے لیے مڑتی ہیں کہ ان کی نظر ایک دم ایک کونے پر جا کر رک جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ وہ آگے آ کر دیکھتی ہیں تو سوہا کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں. سوہا, سوہا تو ٹھیک تو ہے نا؟ سوہا, سوہا اٹھ نا. دادی بڑے صاحب جلدی اوپر آئے, بانو بھی کہتی زور سے آوازیں لگاتی ہیں. یہ اسے کیا ہوا؟ دادی بانو کی آواز سن کر کھڑی ہوتی ہیں تو دخان بھی ماتھے پر بل ڈالے اوپر کی طرف جاتا ہے, جبکہ آہد اوپر اپنے کمرے کے سامنے ہی ہوتا ہے. تو بانو کی آواز سن کر فوراً اوپر کی طرف بھاگتا ہے. کیا ہوا بانو بھی؟ آہد اوپر آ کر بانو بھی سے پوچھتا ہی ہے کہ نظر سوہا پر جاتی ہے تو حیران رہ جاتا ہے جو بے ہوش پڑی تھی. کیا ہوا ہے, آواز کیوں لگائی؟ دخان بھی اوپر آ کر کہتا ہے تو بانو بھی سوہا کا سر اپنی گود میں لے کر اس کے گالوں کو تھپ تھپا رہی ہوتی ہے. وہ جو آ رہا ہوتا ہے سوہا کو دیکھ کر وہیں رک جاتا ہے. یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ سوہا, سوہا اٹھو. آہد فکر مندی سے اس پر جھک کر اسے اٹھاتا ہے. پیچھے ہٹو تم. سوہا اٹھو, سوہا آنکھیں کھولو. دخان آہد کی شرٹ کو پیچھے سے کھینچ کر اسے سوہا سے دور کرتا خود اس کے پاس بیٹھتا ہے. اسے نیچے لے کر چلو اور تم ڈاکٹر کو فون کرو. دخان بانوبی اور زوہا کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے اور پھر آہد سے کہتا ہے خود ہی کر لو. آہد غصے سے کہتا نیچے کی طرف جاتا ہے اور دخان غصے سے اسے دیکھ کر موبائل نکالتا ہے, جبکہ زوہا بانوبی اور رخسانہ سوہا کو اٹھائے نیچے کی طرف لے جا رہے تھے. اللہ جانے کب سے بیچاری بارش میں تھی, دادی کہتی ہیں اور دخان کے ہاتھ موبائل پر نمبر ملاتے ہوئے رک سے جاتے ہیں. سب اس وقت سوہا کے کمرے میں موجود تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر کیا جواب دیتا ہے, جو اسے چیک کرنے میں لگا ہوا تھا. ڈاکٹر کبھی اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کرتا تو کبھی کان میں آلہ لگائے اس کی دل کی دھڑکن چیک کرتا, اور دخان جو کب سے اسے یوں کرتا دیکھ رہا تھا غصے سے آگے آ کر اس کے کان سے آلہ ہٹاتا, جس پر بیچارہ ڈاکٹر چونک کر اسے دیکھتا ہے. کتنی بار تم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چیک کیا ہے؟
اور کتنی بار اس کے دل کی دھڑکن چیک کرو گے؟ دیکھ نہیں رہا وہ سانس لے رہی ہے، دخان سخت لہجے میں کہتا ہے، جس پر ڈاکٹر بھی غصے سے کھڑا ہوتا ہے اور گھر والے دخان کی حرکت پر بس ماتھے پر ہاتھ مار کر ہی رہ جاتے ہیں۔ مسٹر دخان، ڈاکٹر آپ ہیں یا میں ہوں؟ تو ڈاکٹر ہو تو کیا کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو گے؟ دخان بھی ویسے ہی جواب دیتا ہے۔ اسے کہاں اچھا لگا تھا کہ سوہا کا یوں ہاتھ پکڑتا۔ دخان، پاگل تو نہیں ہو؟ ہٹو، انہیں دیکھنے دو۔ دادی اسے پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہیں، جس پر وہ خونخوار نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا ہے۔ آپ چیک کریں اسے، آہد آگے بڑھ کر کہتا ہے تو ڈاکٹر اپنا کوٹ درست کرتے بیٹھ کر پرچی لکھتے ہیں۔ انہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے، زیادہ سے زیادہ انہیں گرم کھانے کھلائیں اور ہو سکے تو ٹھنڈ سے ان کو دور رکھیں۔ ڈاکٹر کہتے پرچی آہد کے سامنے کرتے ہیں، جسے فوراً دخان آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے اور آہد بس اسے گھورتا ہی رہ جاتا ہے۔ آئیے ڈاکٹر، میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ آہد ڈاکٹر کا بیگ اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے اور ڈاکٹر ایک نظر دخان کو غصے سے دیکھے باہر کی طرف جاتا ہے۔ اتنی پیاری بچی ہے، نہ جانے کیا کرنے گئی تھی اتنی رات کو۔ دادی سوہا کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے کہتی ہیں، جو ابھی تک ہوش سے بیگانہ تھی، چلو اسے آرام کرنے دیتے ہیں، آ جاؤ بچو۔ آمنہ سب کو کہتی ہے تو سب کمرے سے باری باری باہر نکلتے چلے جاتے ہیں۔ دخان، تم گئے نہیں لاہور؟ فائزہ کو جاتے ہوئے یاد آتا ہے تو اسے دیکھ کر پوچھتی ہیں۔ نہیں، میری میٹنگ کینسل ہو گئی تھی تو سوچا ایک دن اور رک جاتا ہوں۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہوا، فائزہ مسکراتے ہوئے کہتی باہر کی طرف جاتی ہیں تو دادی بھی اٹھ کر سوہا کے اوپر کی چادر کو ٹھیک کرے باہر آ جاتی ہیں اور دخان سوہا کو غور سے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ چلی جانا، اب دیکھو بیمار پڑ گئی نا، وہ ہولے سے کہتا خود بھی باہر آ جاتا ہے۔ وہ اب بھی خود کو قصوروار نہیں سمجھ رہا تھا، اسے اب بھی سوہا کی غلطی ہی لگ رہی تھی جو خود ہی وہاں بیٹھی رہی اور بیمار پڑ گئی۔ دخان مسلسل لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا، اسے نہ جانے کیوں سکون نہیں مل رہا تھا۔ کبھی ایک کروٹ لیتا تو کبھی دوسری کروٹ، بلاخر تنگ آ کر بستر چھوڑے وہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور پہلی نظر اس کی گھڑی پر جاتی ہے جو رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ویسے ہی بیٹھا کچھ سوچتا رہتا ہے، پھر کوئی حتمی فیصلہ کرے اٹھ کر اپنے برابر سے ہیٹر اٹھاتا باہر کی طرف جاتا ہے۔ وہ سوہا کے کمرے کے سامنے کھڑے نچلے لبوں کو ہونٹوں میں دبائے سوچتا ہے کہ اندر جائے یا نہیں، پھر کچھ سوچ کر دروازہ کھولے اندر داخل ہو ہی جاتا ہے اور اندر آ کر دروازہ بند کرے سوہا کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ پہلے تو اسے دیکھتا رہتا ہے جو کمفرٹر میں بھی سکڑی پڑی ہولے ہولے کانپ رہی تھی، یعنی اسے اب بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ دخان آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوتا ہے تو وہ برف ہو رہا ہوتا ہے، جس کا مطلب تھا کہ اسے اب بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹاتا ہیٹر کو اس کے سامنے کرسی پر رکھتا ہے تاکہ گرمائش کا رخ اس کی طرف ہو، مگر وہ دیکھتا ہے کہ سوہا ابھی بھی ویسے ہی پڑی ہے، مطلب اس کی ٹھنڈ کم نہیں ہوئی، جس پر وہ کچھ سوچ کر باہر کی طرف جاتا ہے اور جب آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا کمفرٹر ہوتا ہے جسے وہ احتیاط سے سوہا کے اوپر ڈالتا اور پھر جس کرسی پر ہیٹر رکھا تھا اسے اور قریب کر دیتا ہے تاکہ اس کی ٹھنڈ جلدی ختم ہو جائے۔ وہ بھی وہاں کھڑا اپنے بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے جو اسے کہیں نہیں ملتی۔ بلاخر نیچے لبوں کو ہونٹوں میں دبائے سوچتا سوہا کے کمفرٹر کو تھوڑا پیچھے کرے اس کے برابر میں بیٹھ کر اسے غور سے دیکھتا ہے جو سوتے ہوئے کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ مجھے آپ کی نفرت والی بات پر ہنسی آ رہی ہے، آپ کچھ بھی کر لیں میری محبت آپ کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سوہا کی بات یاد کر کے وہ دھیما سا مسکراتا ہے اور پھر کچھ سوچ کر سوہا کی طرف جھک کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے۔ تم بہت معصوم ہو سوہا، اور میں اتنا ہی ظالم۔ تمہارا اور میرا جوڑ نہیں ہے، تمہیں مجھ سے محبت ہے مگر مجھے نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ میں جب تمہیں سوچتا ہوں مجھے رابعہ کی سسکیاں یاد آتی ہیں اور پھر میں وہ کر دیتا ہوں جس کا علم مجھے خود بھی نہیں ہوتا۔ وہ ویسے ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، اس وقت تو کوئی اور ہی تھا جو اپنی سوہا کا خیال کر رہا تھا، اس کی فکر کر رہا تھا، مگر میں مجبور ہوں۔ میں روحان کا بدلہ اس وجہ سے تم سے لے رہا ہوں تاکہ اسے تکلیف ہو، اور دیکھو اسے تکلیف ہو رہی ہے، وہ کیسے تمہارے لیے تڑپ رہا ہے اور میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ وہ کہتا مسکرا دیتا ہے، کاش تم روحان کی بہن نہ ہوتی تو آج تم میرے دل کی ملکہ ہوتی، مگر کہتے کہتے اس کے لب اور ہاتھ ایک دم ہی رک جاتے ہیں۔ وہ فوراً سوہا کے بالوں سے اپنا ہاتھ ہٹاتا ہے۔ میں یہ کیا کر رہا تھا؟ روحان کی بہن سے محبت؟
نہیں نہیں کبھی نہیں۔ پل بھر میں وہ وہی ظالم دخان بن گیا تھا اور وہ آنکھوں میں غصہ لیے سوہا کو دیکھتا کھڑا ہوتا ہے۔ نہیں ہے مجھے تم سے محبت، کبھی نہیں ہوگی، وہ کہتا باہر کی طرف چلا جاتا ہے اور سوہا جو کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی اب اس کے جانے کے بعد ایک سسکی لیتی اپنا منہ تکیے میں چھپاتی ہے۔ کیوں بھائی، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ وہ چادر کو مٹھی میں دباتے روتے ہوئے کہتی ہے۔ دخان کو محبت ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے، وہ روتے ہوئے خود کو یقین دلاتی ہے، پھر خود کو سنبھالتی ایک ہاتھ تکیے پر رکھ کر اٹھ کر بیٹھتی ہے۔ اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، مگر دخان کی بات سن کر دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہے تو نظر خود پر اوڑھے کمفرٹر پر جاتی ہے جو دخان ابھی اسے اڑا کر گیا تھا۔ وہ کمفرٹر کے ایک کونے کو ہاتھ میں پکڑ کے اپنی ناک کے پاس لے کر جاتی ہے جس میں سے دخان کی خوشبو بسی تھی۔ وہ اس کی مہک اپنے اندر اتار کر تنزیہ مسکراتی ہے۔ محبت نہیں ہے؟ ہاں، وہ کہتی دوبارہ کمفرٹر درست کرے لیٹ جاتی ہے اور ایسے کمفرٹر پکڑتی ہے جیسے کمفرٹر نہ ہو دخان ہو۔ دخان حویلی سے نکلتا اپنی گاڑی کے پاس جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے پیچھے سے اپنے نام کی آواز آتی ہے، دخان دخان۔ جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو سوہا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر دخان کے ماتھے پر ناسمجھی کے بال آ جاتے ہیں۔ کل تک تو تم مردہ بنی پڑی تھی، آج کیسے ہرن کی طرح پھرتی آ گئی تم میں؟ دخان اسے بالکل ٹھیک دیکھ کر کہتا ہے جس کی بات پر سوہا مسکرا دیتی ہے۔ جب شوہر اتنا خیال رکھنے والا ہو تو بیوی ہرن کیا شیرنی بھی بن جاتی ہے، وہ فخر سے کہتی ہے تو دخان ایک دم چپ ہو جاتا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو جو بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ خیر مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ کہتا پوچھتا ہے۔ ہاں میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے، جلدی بولو، پھر مجھے لاہور کے لیے نکلنا بھی ہے، وہ موبائل دیکھتا کہتا ہے تو سوہا مسکرا کر بات شروع کرتی ہے۔ جی تو میں کہہ رہی تھی کہ جب آپ ظالم بن کے ظلم کرتے ہیں تو اچھے بن کے خیال نہ رکھا کریں، اس سے مجھے آپ سے نفرت کرنے کی بجائے اور محبت ہو جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اسے سمجھ سب آ رہا تھا، بس ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اب دیکھیں، کل آپ نے مجھے سزا دی جس پر مجھے آپ سے تھوڑی سی نفرت ہو رہی تھی، مگر جب آپ نے رات میں آ کر میرا خیال رکھا تو میری محبت نفرت کے آگے کھڑی ہو گئی اور محبت آپ سے اور بڑھ گئی۔ بیماری میں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں بھلا تمہارا خیال کیوں رکھوں گا؟ خوش فہمی ہے تمہیں؟ وہ تنزیہ مسکراتا ہے جیسے اس کا مذاق بنا رہا ہو اور سوہا اس کے مسکرانے پر ہنس دیتی ہے۔ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر آپ رات اتنی ٹھنڈ میں بغیر کمفرٹر اور بغیر ہیٹر کے کیوں سوئے تھے؟ میں بتاؤں کیوں؟ وہ کہہ کر پوچھتی ہے تو دخان موبائل جیب میں رکھ کر سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھتا ہے جیسے کہہ رہا ہو کہ بتاؤ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا کمفرٹر مجھے اڑا دیا تھا اور ہیٹر میرے لیے رکھ دیا تھا تبھی، سوہا مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور دخان اس کی بات پر ہنس دیتا ہے۔ میں لاہور سے آ جاؤں پھر تمہارے دماغ کا علاج بھی کرواتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ بارش کا پانی کان کے ذریعے دماغ میں بھی چلا گیا ہے۔ دخان ہنستے ہوئے کہتا ہے تو سوہا کا منہ بن جاتا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا، آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، رات میں آپ ہی آئے تھے۔ سوہا ہوتا ہے بیماری کے بعد ایسا، لوگ اکثر بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں آ جاؤں پھر تمہارا علاج بھی کرواتا ہوں، اوکے؟ دخان اسے کسی بچے کی طرح سمجھاتا گاڑی کی طرف جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ سوہا خود سوچتی ہے پھر خود ہی نفی کرتی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، جو میں نے دیکھا سنا وہی سچ ہے۔ اب دخان مان نہیں رہے وہ الگ بات ہے۔ وہ دخان کی گاڑی کو حویلی کے مین گیٹ سے نکلتا ہوا دیکھ کر سوچتی ہے اور پھر جب مین گیٹ بند ہو جاتا ہے تو اندر کی طرف جاتی ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا گیا۔ سوہا کو حویلی میں آئے ہوئے آج 8 مہینے ہو گئے تھے، جس میں دخان بس 3-4 بار ہی آیا تھا۔ وہ اب زیادہ تر لاہور میں ہی رہتا تھا۔ روحان نے اس پر کیس بھی کیا تھا جس میں وہ ناکام ہی ہوا۔ وجہ دخان کے پاس پیسے کی پاور تھی اور پیسہ اچھوں کا منہ بند کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ پیسوں کے پیچھے اپنی آخرت کیوں خراب کرتے ہیں جب پتہ ہے کہ سب مایا ہے۔ پھر بھی اماں، پھر کیا سوچا آپ نے؟ انور اور سارے بڑے اس وقت دادی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھے تھے جب فائزہ دادی کو سوچ میں گم دیکھ کر پوچھتی ہیں۔ دخان ابھی شادی نہیں کرے گا، میں نے کل پوچھا تھا اس سے، اس نے کہا پہلے آہد کی کر دیں۔ تو آپ نے بات کی آہد سے؟ وہ راضی ہے؟ رخسانہ دادی کو دیکھ کر پوچھتی ہیں۔ ہاں میں نے دخان کے بعد آہد کو بلایا تھا اپنے پاس، اس سے کہا شادی کر لے،
وہ تو راضی ہو گیا تھا، مگر سوہا کا سن پہلے تو چپ رہا، پھر کہا جیسے آپ کی مرضی۔ اور سوہا وہ راضی ہے؟ آمنہ بھی بات میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ نہیں، پہلے دخان سے پوچھوں گی، وہ خود ہی بات کرے گا اس سے، کیونکہ وہی لایا ہے نا اسے، دادی سوچ کر کہتی ہیں۔ تو آپ بات کر لیں اس سے، کیا کہتا ہے وہ؟ اجاز فوراً کہتی ہیں تو دادی اسپات میں سر ہلاتی ہیں، جس پر انور دخان کا نمبر ملا کر دادی کو دیتے ہیں۔ دخان آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا جب اس کا موبائل بجتا ہے، جسے وہ اٹھا کر کان سے لگاتا دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ دخان مصروف ہے کیا بیٹا؟ دادی کی آواز موبائل میں سے گونجتی ہے۔ نہیں، آپ کہیں کیا بات ہے؟ وہ مصروف سا ہی کہتا ہے۔ بیٹا تو نے تو ابھی شادی کرنی نہیں۔ تو ہم آہد کی کر رہے ہیں، دادی کہتی ہیں تو وہ سکھ کا سانس لیتا ہے کہ چلو شادی تو اس کی ہو رہی ہے، اب وہ سوہا کے آگے پیچھے تو نہیں گھومے گا۔ چلے یہ تو اچھا ہو گیا، لڑکی پسند کر لی؟ وہ ویسے ہی پوچھتا ہے جبکہ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ارے اپنی سوہا ہے نا، اسی سے کر رہے ہیں، تو بتا تو راضی ہے؟ دادی کا کہنا تھا اور دخان کرنٹ کھا کر اٹھتا ہے۔ کیا؟ سوہا سے؟ آپ لوگوں کو پتا بھی ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ دخان سوہا کا نام سن کر کام چھوڑے ایک دم بھڑک اٹھتا ہے۔ کیوں، ایسا کیا کر رہے ہیں ہم؟ اچھا ہے نا، بے سہارا بچی ہے، اسی گھر کی بہو بن جائے گی۔ دادی اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ دخان اب اور کیا کہتا۔ کیوں نہیں ہو سکتی اس کی شادی؟ دادی حیرت سے پوچھتی ہیں تو وہاں بیٹھے انور اور باقی سب کے ماتھے پر بھی بل آ جاتے ہیں۔ دادی وہ شادی شدہ ہے، دخان آخرکار کہہ ہی دیتا ہے اور دادی کا اس کی بات سن کر منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کون ہے اس کا شوہر؟ دادی پوچھتی ہیں اور انور اور رخسانہ کے ساتھ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ ابھی تک اس کے نکاح میں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہے، تبھی جو بہانہ سمجھ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ ہائے کتنا بے غیرت ہے اس کا شوہر، اتنی پیاری لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا، دادی کہتی ہیں اور دخان کا منہ بن جاتا ہے۔ دادی اب ایسا بھی نہیں ہے، اس کی زبان پھسل جاتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ دادی اس کی بات پر ناسمجھی سے پوچھتی ہیں۔ کچھ نہیں دادی، میں آتا ہوں شام تک، پھر بات کرتے ہیں، دخان کہتا فون کاٹ کر لیپ ٹاپ بند کرے اپنا موبائل اور کوٹ اٹھائے باہر کی طرف جاتا ہے۔ کیا ہوا اماں؟ آمنہ دادی کے فون رکھنے پر پوچھتی ہیں، جس پر اماں ایک گہرا سانس لیے انہیں سب بتاتی ہیں۔ دخان گاڑی کو کسی ہوائی جہاز کی طرح اڑا کر حویلی لایا تھا اور اب گاڑی روکے جیسے ہی حویلی میں داخل ہونے لگتا ہے تو نظر لان میں ٹہلتے ہوئے آہد اور سوہا پر جاتی ہے، جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں۔ سوہا؟ دخان غصے سے اسے آواز لگاتا ہے، جسے سن کر سوہا فوراً اس کی طرف دیکھتی ہے اور حیران بھی ہوتی ہے اسے یہاں اس وقت دیکھ کر۔ ادھر آؤ، وہ سخت لہجے میں کہتا ہے تو سوہا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، جبکہ آہد بڑے غور سے دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ چلو اندر۔ سوہا کے پاس آنے پر وہ کسی بچے کی طرح اسے ڈانٹتا اندر کی طرف لے کر جاتا ہے، جس پر وہ نظریں نیچے کرے اس کے پیچھے چلتی ہے اور آہد یہ سب دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ کچھ تو ہے تم دونوں کے بیچ، پر کیا؟ آہد خود سے ہی کہتا سوچتا ہے، تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا ہمیں؟ سارے ہی حویلی والے اس وقت دادی کے کمرے میں موجود تھے اور دخان کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ دادی میں کیا بتاتا آپ کو؟ اگر پرانی باتیں بتاتا تو سوہا کو ہی تکلیف ہوتی، وہ سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے اور سوہا سوچتی ہے کہ بڑا آیا مجھے سکون میں دیکھنے والا۔ ہاں یہ تو ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ ویسے بیٹا اگر تیرا شوہر نہیں آ رہا تو تو خود اس سے خلا کے پیپر بھیج دے، دادی سوہا کو دیکھ کر کہتی ہیں۔ دادی وہ بہت تیز ہے، اگر میں نے خلا کی بات کی تو وہ مجھے جان سے مار دے گا، سوہا کہتی ہے اور دخان فوراً اس کی طرف دیکھتا ہے، جس پر سوہا نظریں نیچے کر لیتی ہے۔ بیچاری، سارے سوہا کو مظلوم سی نظر سے دیکھتے ہیں اور دخان غصے کی جبکہ آہد دونوں کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے سامنے آئے نا تو میں اس بغیرت کی ٹانگیں توڑ دوں، دیکھ اتنی پیاری بچی ہے، دادی کہتی ہیں اور دخان فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں آرام کرتا ہوں جا کر، وہ کہتا باہر کی طرف جاتا ہے جیسے دادی ابھی اس کی ٹانگ توڑ دیں گی۔ اب کیا کرنا ہے آہد کا؟ اب اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی، انور آہد کو دیکھ کر کہتے ہیں جو نظریں نیچے کرے بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاں ڈھونڈ لیں گے، مل جائے گی، دادی کہتے لیٹنے لگتی ہیں تو سارے کھڑے ہو کر باہر کی طرف جاتے ہیں، جبکہ سوہا دادی کے پاس آتی ہے۔ دادی میری نظر میں ایک لڑکی ہے،
وہ دادی کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے تو آہت جو باہر جا رہا ہوتا ہے اس کی بات سن کر دروازے کی اوٹ میں چھپ کر ان کی باتیں سنتا ہے۔ کون ہے؟ دادی بھی دلچسپی سے پوچھتی ہیں۔ دادی زوہا، میں نے اس کی آنکھوں میں آہت کے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، زوہا بھی تو ہے۔ میں آج ہی سب سے بات کرتی ہوں، پھر اگلے مہینے ہی شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں، دادی کہتی ہیں تو سوہا مسکرا جاتی ہے، جبکہ آہت بھی ان کی بات سن کر مسکرا دیتا ہے۔ یہ تم نے کیا مشورہ دیا دادی کو؟ دخان سوہا کو کچن میں کھڑا دیکھ اس کے پاس آتا ہے۔ کیا؟ اچھا، وہ ویسے اچھا نہیں ہے کہ دونوں کی شادی ہو جائے گی؟ کتنے اچھے لگیں گے دونوں ساتھ۔ سوہا چائے کا چولہا بند کرتے ہوئے کہتی ہیں، ویسے اچھا ہی کیا، اب اگلے مہینے کی آخری تاریخ کو شادی بھی رکھ دی ہے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کہتا ہے، ہاں دادی نے بتایا تھا۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے دخان کہ آپ کو اتنا برا بھلا کہا سب نے۔ رہنے دو، تم خود بھی ملی ہوئی تھی ان کے ساتھ۔ دخان سامنے سے سیب اٹھا کر کہتا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ دادی میری؟ سوہا بولتے ہوئے چپ ہو جاتی ہے۔ وجہ دخان فوراً سے آئی برو اٹھا کر دیکھتا ہے، مجھے فون کر کے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی، اب بتاؤ ذرا، شوہر سے بیوی کا رشتہ مانگ رہی تھی۔ میں پہلا شوہر ہوں گا جس کے پاس اس کی بیوی کے لیے رشتہ آیا ہوگا، تو شوہر کو بھی چاہیے نا کہ بتا دے یہ میری بیوی ہے، ملازمہ نہیں۔ سوہا اس کی بات سن کر کہتی ہے تو دخان چپ ہی رہتا ہے۔ دخان، ایک بات بولوں؟ سوہا دخان کا موڈ اچھا دیکھ بات شروع کرتی ہے۔ میں منع کروں گا تو تم کون سا چپ ہوگی؟ دخان سیب کھاتے ہوئے کہتا ہے۔ دخان، مجھے ایک بار بھائی سے بات کروا دے، میں پھر نہیں کہوں گی، بس ایک بار، وہ کہتی ہے تو دخان کے سیب کھاتے کھاتے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ سوہا، آج تو یہ بات کر دی، آئندہ اگر یہ بات یا پھر روحان کا نام میرے سامنے لیا تو وہ چھپکلیاں تھی نا، وہ نہیں، میں نہیں لوں گی، سوری۔ وہ اس کی بات کا مطلب فوراً سمجھ کر نفی میں سر ہلاتی ہے۔ گڈ، خیال رکھنا اب۔ دخان کھڑا ہو کر اس کے گال کو مسکراتا ہوا تھپ تھپاتا ہوا باہر کی طرف جاتا ہے اور سوہا بس اپنے آنسو ہی پی کر رہ جاتی ہے۔ کیا چیز تھا وہ، کبھی ظالم، کبھی رحم دل، کبھی دل کرا تو مسکرا کر بات کر لی، کبھی غصہ آیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والے کو تکلیف بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ سمندر کی طرح تھا، کبھی بالکل خاموش تو کبھی طوفان سا۔ یہ لے، جلدی سے جا کر یہ پھول وہاں پر لگا دیں، اور آپ نے ابھی تک یہ لائٹیں نہیں لگائیں، جلدی کریں، مہمان آتے ہی ہوں گے۔ سوہا کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو کام کرنے کی ہدایت دے رہی تھی، کیونکہ آج آہت اور زوہا کا نکاح تھا اور ایک ہفتے بعد شادی، تبھی کام بہت بڑھ گیا تھا اور دادی نے ان سب کی ذمہ داری سوہا کو دے دی تھی، جو وہ خوشی خوشی نبھا رہی تھی۔ سوہا بیٹا، جا تو بھی تیار ہو جا، دیکھ صبح سے کام میں لگی ہے، دادی باہر آ کر سوہا سے کہتی ہیں، جو ایک نوکر کو پھول پکڑا رہی تھی، جو سیڑھی پر چڑھا پھولوں کی لڑیوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ دادی، میں؟ اسے یقین نہیں آتا کہ وہ تو یہاں کسی اور مقام سے رہ رہی تھی۔ ہاں تو میں نے تیرے کپڑے تیرے کمرے میں رکھوا دیے ہیں، جا جا کر تیار ہو جا، دادی کہتی ہیں تو وہ پھولوں کو وہیں رکھی خوشی سے اپنے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ جب کمرے میں آتی ہے تو نظر بیڈ پر رکھی بلو کلر کی فراک پر جاتی ہے، جس کے گلے پر وائٹ موتیوں سے کام ہوا ہوتا ہے اور باقی بالکل سادہ ہوتی ہے۔ وہ فراک سوہا کو بہت پسند آتی ہے۔ وہ پہلے اسے ہاتھ میں لے کر چھو کر دیکھتی ہے اور پھر فراک کو اٹھائے واش روم کی طرف جاتی ہے۔ زہرا، سوہا کو بلا کر لاؤ، وہ بھی یہی میک اپ کر لے گی، اس کے پاس تو نہیں ہوں گی چیزیں میک اپ کی۔ زوہا بالکل تیار سی بیٹھی زہرا سے بولتی ہے، جو آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، میں بلا کر لاتی ہوں، وہ کہتی لپسٹک رکھتی مڑتی ہی ہے کہ سوہا اسے کمرے میں آتی نظر آتی ہے، جسے دیکھ کر وہ مسکرا دیتی ہے۔ شہزادی صاحبہ تشریف لا چکی ہیں، زہرا شوق سے اسے دیکھ کر کہتی ہے، جو اپنا دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ وجہ دوپٹہ زیادہ بڑا تھا۔ زہرا کی بات پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہے تو وہاں موجود زوہا اور اینی بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی ہیں۔ آ جاؤ سوہا، میں ابھی زہرا کو بھیج ہی رہی تھی، زوہا مسکرا کر کہتی ہے۔ یار، یہ دوپٹہ کیسے سیٹ ہوگا، مجھے کرنا نہیں آ رہا۔ وہ دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکتی ہے۔ پہلے تم تیار ہو جاؤ، پھر میں سیٹ کر دوں گی، اینی اس کے سامنے میک اپ باکس رکھتے ہوئے کہتی ہیں تو وہ مسکرا کر اسے لیے آئینے کے سامنے جاتی ہے۔ سوہا، تھینک یو، تم نے دادی سے میری اور آہت کی بات کی، سوہا اس سے کہتی ہے۔ اس میں تھینک یو والی کون سی بات ہے، مجھے تم دونوں ساتھ میں اچھے لگتے تھے، تبھی میں نے کہہ دیا، وہ چہرے پر کریم لگاتے ہوئے کہتی ہے۔ تم بہت اچھی ہو سوہا،
وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے تو سوہا بھی مسکرا دیتی ہے، اور تمہارے ساتھ یہ حویلی والے بھی بہت اچھے ہیں جنہوں نے مجھے کبھی ملازمہ نہیں سمجھا۔ تم ملازمہ نہیں ہو، تم ہمارے گھر کا فرد ہو۔ اچھا چلو مجھے تیار ہونے دو، پھر آج رات ڈھولکی بھی تو رکھنی ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ ڈھولکی پسند ہے، مجھے بہت سے گانے آتے ہیں، وہ خوشی سے کہتی ہے۔ پھر تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ ہاں بہت زیادہ، سوہا کہتی سرما اپنی آنکھوں میں لگاتی ہے۔ یہ دکان کہاں رہ گیا ہے؟ بولا بھی تھا کہ وقت سے پہلے پہنچ جانا، اب دیکھو اتنی دیر ہو گئی ہے ابھی تک نہیں آیا۔ انور موبائل پر بار بار اس کا نمبر ملاتے ہوئے کہتے ہیں، جو اٹھا ہی نہیں رہا ہوتا۔ آ جائے گا وہ، زمیش کو بھی لینے گیا تھا نا، آتا ہی ہوگا۔ دادی زوہا اور راحت کے بیچ میں بیٹھ کر کہتی ہے، سب دکان کا ہی انتظار کر رہے تھے، جو آ کر ہی نہیں دے رہا تھا، اب جب وہ آئے گا تبھی نکاح بھی شروع کرنا تھا۔ آپ نکاح پڑھائیں مولوی صاحب، اس نے نہیں آنا، انور تنگ آ کر کہہ ہی دیتا ہے، جس پر مولوی نکاح کے کلمات پڑھ کر زوہا اور راحت سے باری باری پوچھتے ہیں، جس پر دونوں راضی خوشی قبول کہہ کر نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ مبارک ہو بہت زیادہ، سوہا نکاح ہونے کے بعد دونوں کی طرف جھک کر بولتی ہے، جس پر دونوں ہی خوش دلی سے جواب دیتے ہیں، یہ کیا، نکاح ہو بھی گیا، میرا انتظار تو کر لیتے۔ دخان سب کو گلے ملتا دیکھ غصے سے آ کر کہتا ہے، جس پر سب کی مسکراہٹیں پل بھر میں ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ بہت غلط بات ہے چاچو، آپ کو پتہ ہے دخان اتنی سپیڈ میں گاڑی چلا کر لایا ہے؟ دخان کے ساتھ آتی ہوئی لڑکی بھی آگے بڑھ کر افسوس سے کہتی ہے، جس پر سوہا اس لڑکی کو غور سے دیکھتی ہے، جس نے پنک کلر کی شلوار قمیض پر ہیوی کام والا دوپٹہ لیا ہوا ہوتا ہے، جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، آج رات ڈھولکی ہے، وہاں انجوائے کر لینا۔ انور آگے بڑھ کر اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھے کہتے ہیں، جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی ہے، جبکہ دخان سب کو غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں اسے، زمیش کہتی دخان کے پیچھے جاتی ہے، اور سوہا کو اس لڑکی کا دخان کے پیچھے جانا بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ کون ہے؟ سوہا اپنے برابر میں کھڑی اینی سے پوچھتی ہے۔ یہ زمیش ہے، میرے بابا کے کزن کی بیٹی، مطلب ہماری بھی کزن ہوئی، یہ دل کی بہت اچھی ہے اور دخان بھائی کی بہت اچھی دوست بھی، اینی بتاتی ہے، اور سوہا فوراً سے اندر کی طرف جاتی ہے۔ سوہا، وہ جاتی ہے کہ دادی کی آواز پر مڑ کر انہیں دیکھتی ہیں، بیٹا دخان اور زمیش کے لیے کھانا لگوا دیتی، ابھی زمیش ہے تو وہ کھا بھی لے گی۔ دادی کی بات سن کر وہ غصہ ضبط کرے اس بات میں سر ہلاتی پہلے کچن کی طرف جاتی ہے، اور پھر وہاں سے دونوں کے لیے کھانا لے کر دخان کے کمرے کی طرف، جبکہ اسے غصے کے ساتھ رونا بھی آ رہا ہوتا ہے۔ سوہا جب دروازہ نوک کرے اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دخان سر کو ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا ہوتا ہے، جبکہ زمیش اس کے برابر میں بیٹھی اسے کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے، اور یہ سب دیکھ کر سوہا کی آنکھیں غصے سے لال ہوتی ہیں۔ یہ کھانا کھا لیں، وہ کھانے کی ٹرے ان کے سامنے رکھے کہتی ہے تو دخان اس کی آواز سن کر سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے، اور پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ جو فراک میں لائٹ سا میک اپ کیے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ آنکھوں میں غصہ لیے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ شکریہ دخان، چلو کھانا کھا لو، زمیش سوہا کو مسکرا کر کہتی بریانی کی پلیٹ اٹھا کے دخان کی طرف کرتی ہے۔ دخان جو سوہا کو دیکھنے میں مگن تھا، اس کی آواز پر فوراً اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لیتا ہے۔ کچھ اور چاہیے ہو تو بانو بھی کو آواز لگا دیجیے گا، سوہا کہتی باہر کی طرف جاتی ہے، جبکہ اس کی آواز سن کر دخان اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ روتے ہوئے گئی ہے۔ یہ تم کھا لو، میں نیچے جاتا ہوں، ڈھولکی شروع ہونے والی ہے، دخان اسے کہتا سوہا کے پیچھے جاتا ہے۔ سوہا، وہ جب آتا ہے تو سوہا کچن میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، اسے خود پتا نہیں ہوتا کہ اسے سوہا کا رونا اتنا برا کیوں لگ رہا ہے۔ خیر وہ چلتا ہوا اس کے پاس آتا ہے۔ سوہا مجھے کافی بنا دو، وہ اسے کہتا ہے تو وہ اپنے آنسو صاف کرے کھڑی ہوتی ہے۔ یا ایک کام کرو، رہنے دو، میں زمیش کو کہہ دیتا ہوں، وہ بہت اچھی کافی بناتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے تو سوہا جو کپ نکال رہی ہوتی ہے اس کی بات سن کر زور سے کپ کو واپس رکھے باہر کی طرف جاتی ہے، جس پر دخان ہنس دیتا ہے۔ جیلسی، وہ کہتا خود بھی اس کے پیچھے آتا ہے۔ اچھا اب سوہا گانا گائے گی، چلو سوہا اب تمہاری باری۔ آہد سب کو چپ کراتا سوہا سے کہتا ہے تو وہ مسکرا دیتی ہے۔ نہیں میں نہیں، وہ کہتی ہے کہ اسے دخان اور زمیش اندر سے آتے دکھائی دیتے ہیں، جس پر وہ میں گاؤں گی، چلو شروع کرتے ہیں۔ سوہا سب بھول کر دخان کو دکھانے کے لیے اینی سے ڈھولکی لے کر اسے بجاتے ہوئے گانا شروع کرتی ہے۔ دخان جو زمیش سے باتوں میں لگا تھا، سوہا کی آواز اور گانے کے الفاظ سن کے مسکراتا ہوا ان کے پاس آتا ہے۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں،
بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں۔ سوہا کے بول سن کر دخان بیٹھ کر اسے دیکھ کر ایک ابرو اٹھاتا ہے، جیسے کہہ رہا ہو اچھا اور دغاباز ہو تم، ستم ڈھانے والے، فریب محبت میں الجھانے والے۔ سوہا تو ایسے لگ رہا تھا کہ گانے کے ذریعے اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہو۔ دخان کو تو اس وقت یہی لگ رہا تھا، جس پر وہ اسے مصنوعی غصے سے دیکھتا اور سوہا ایک نظر اسے اور اینی کو دیکھتی ہے۔ یہ رنگین کہانی تمہیں کو مبارک، تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک۔ وہ یہ لائن دخان کو زمیش کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر کہتی ہے، جس کا مطلب سمجھ دخان ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورتا ہے، جس پر وہ ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ سوہا کی بات سن کر اسے ہنسی آتی ہے، جسے وہ بہت جلد چھپا لیتا ہے۔ اچھا بس اب میرا سنو۔ دخان سوہا کو آگے گاتا دیکھ روک کر اپنا گلا گھنگارتا ہے۔ ارے واہ، دخان دورانی بھی گانا گائے گے، پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ سوہا اسے دیکھ کر تالیاں بجاتے ہوئے کہتی ہے تو سوہا بھی اسے غور سے دیکھ کر تنزیہ مسکراتی ہے، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری نقل چور، سنبھالو ذرا اپنا آنچل گلابی۔ وہ اس کے دوپٹے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر آہت بیٹھا ہوتا ہے۔ دخان کے الفاظ اور نظروں کو دیکھ کر وہ فوراً آہت کے نیچے سے اپنا دوپٹہ نکالتی ہے۔ دکھاؤ نہ ہنس ہنس کے آنکھیں شرابی، سلوک ان کا دنیا میں اچھا نہیں ہے، حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ اٹھاتے ہیں نظریں تو گرتی ہے بجلی، ادا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی۔ دخان کی بات سن کر سوہا کے لب دھیرے سے مسکراتے ہیں۔ جہاں تم نے چہرے سے آنچل ہٹایا، وہاں اہل دل کا تماشا بنایا۔ دخان زمیش کو دیکھ کر کہتا ہے، جس پر سوہا غصے سے اسے گھورتی ہے، خدا کے لیے ہم پہ ڈورے نہ ڈالو۔ یہ لائن وہ سوہا کو دیکھ کر کہتا ہے، جس پر سوہا کا منہ حیرانی سے کھل جاتا ہے، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں ڈورے ڈال رہی ہوں۔ اور پھر دخان ایک آنکھ ونک کر کے ایک اور لائن کہتا ہے، ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو۔ دخان گانا ختم کر کے سر کو تھوڑا خم کرتا ہے، جیسے داد وصول کرتا ہو۔ کمال کر دیا یار، پہلی بار میں نے تیرے منہ سے گانا سنا ہے، یہ کہیں زمیش کے آنے سے تو نہیں ہوا؟ آہت کہتا ہے تو زمیش ہولے سے مسکراتی ہے، جبکہ دخان کے لب مسکراتے ہوئے سکڑ جاتے ہیں اور وہ سوہا کی طرف دیکھتا ہے جو وہاں سے اٹھ کر جا رہی ہوتی ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی دل کیا تو گا لیا۔ دخان سوہا کے جانے کے بعد کہتا ہے تو آہت مسکرا دیتا ہے، سوہا جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ دخان سوہا کے کمرے میں آ کر کہتا ہے، جو اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی ہوتی ہے، مگر اس کے سوال پر ناسمجھی سے اسے دیکھتی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ کہتی ہے تو دخان اس کی آنکھوں کو دیکھ کر بولتا ہوا چپ ہو جاتا ہے، جو لال اور سوجی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی وہ پوری رات روتی رہی ہے۔ تم روئی تھی رات کو؟ نہیں، آپ بتائیں کہاں جانا ہے؟ وہ بغیر اسے دیکھ کر کہتی ہے، لاہور جانا ہے، تم بھی ساتھ چلو۔ میرا کیا کام وہاں؟ وہ اب الماری سے کچھ چیزیں نکال رہی ہوتی ہے۔